बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की तारीख मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है कि आज तारीख क्या है। तो बराह रास्त ख़बर पे आते हैं। मैंने दिन चले बता देता हूँ कि जुमेरात का आगाज़ हो गया। तारीख मैं नहीं बताऊँगा, तारीख आपको अच्छी तरह पता होगी। हर जगह आज की तारीख के चर्चे हैं। और कल मुफ्ती अली असगर साहब ने, जो रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने भी बताया कि चाँद नज़र नहीं आया। और जो आज 30 शवाल है और कल जो है वो नए इस्लामी माह की यकम तारीख होगी। आज जो है वो 30 शवाल है। चलिए इतना आपको बता देता हूँ, बाकी तारीख आपको पता ही है। तो मामला यह है कि दो जजेस के मामले पर जो दो बेंचेस बने हैं, जिनके हवाले से मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उसके बाद काम पे टांग गई हैं। हमारे दोस्त अवैस कियानी साहब ने बड़ी अहम खबर ब्रेक की है अपने टीवी चैनल के ऊपर, और रात गए ये उन्होंने खबर ब्रेक की है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे नज़र आ रहा है कि हुकूमत क्या खेल और खिलवाड़ करने जा रही है। काम पे टांगी हुई हैं, लेकिन ड्रामा क्या करने जा रहे हैं। अवैस कियानी साहब ने बताया है कि जो बाबर सत्तार साहब का डाटा लीक हुआ है, इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिए। उस वक्त जब ये जो हाई कोर्ट है उसने मामला खुद टेकअप कर लिया है। 3 जजेस की 3 रुकनी बेंच बन गया है। 3 जजेस सुनेंगे बाबर सत्तार साहब का मामला और 3 सुनेंगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब का मामला। बाबर सत्तार साहब का जो मामला है वो सुनेंगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में। ये 3 रुकनी बेंच है जो सुनेगा। उसमें अवैस कियानी साहब की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जस्टिस बाबर सत्तार के ज़ाती डाटा लीक होने पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म के मामले पर वज़ीर कानून आज़म और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान से मुशावरत, क्योंकि मैंने आपको बताया कि काम पे टांगेंगी, क्योंकि अब हाई कोर्ट जिस तरफ मामले को लेकर जा रही है, एक एक कल्पिट जो है वो सामने आएगा, किसने ये डाटा लीक किया और ये ड्रामा क्या कर रहे हैं वो भी ज़रा सुन लें। आगे बताया गया है कि जनाब वज़ीर आज़म ने कहा है कि मामले की तहकीकात लाजमी होनी चाहिए, लेकिन कानून अपना रास्ता जरूर ले। हुकूमत या रियासती इदारे को इस मुहिम का जिम्मेदार करार देना कोई जिम्मेदाराना बयान नहीं, क्योंकि ये बयान किसने दिया? ये बयान तो नहीं, रिमार्क्स हैं। किसके रिमार्क्स हैं? अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स हैं। अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स क्या हैं? उन्होंने कहा कि तो हुकूमत के पास ये डाटा था, हुकूमती इदारों के पास डाटा था, ये कैसे चला गया सोशल मीडिया के ऊपर? उसके बाद बताया गया है कि हुकूमत ये कह रही है, हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि जदीद दौर में हम ये नहीं कह सकते कि किसी हुकूमती फर्द की तरफ से डाटा लीक हुआ होगा। मतलब इससे भोंडी क्या बात हो सकती है? जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, जो हुकूमती इदारे किसी को नहीं दे सकते, हुकूमत कह रही है कि जदीद दौर में हम ये नहीं कह सकते कि किसी हुकूमती फर्द की तरफ से ये डाटा लीक हुआ। कंप्यूटराइज्ड है डाटा, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है और सब रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड तक रसाई हैकिंग और दीगर ज़राए से भी हो सकती है। यानी अब ये मामला हैकर्स पर डालने की कोशिश की जा रही है कि हैकर्स ने कोई डाटा हैक किया और हैक करके और सिर्फ बाबर सत्तार साहब का डाटा लीक किया उसने। और किस वक्त लीक किया? जब बाबर सत्तार साहब खत वो जो लिखा गया वो ड्राफ्ट करने वाले जज थे। जब बाबर सत्तार साहब ने इस निज़ाम के एक मोरे डीसी इस्लामाबाद को जेल भेजने का हुक्म सुनाया, एसएसपी ऑपरेशन को सजा सुनाई, एसएचओ को सजा सुनाई, और जो इख्तियार था एमपीओ जारी करने का वो इख्तियार डीसी से वापस ले लिया, और बहुत से ऐसे फैसले किए। ऑडियो लीक्स केस सुन रहे हैं, तमाम जो एमपीओज हैं जो उनके पास लगे उन्होंने कलअदम किए। और फिर ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि इन सब मामला पर तहकीकात होनी चाहिए। पब्लिक इंफॉर्मेशन का ज़माना है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की मालूमात अवाम के पास होती हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर की मालूमात अवाम के पास ये कौन सी मालूमात हैं कि उनका ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बीवी बच्चों के, वो कैसे आ गए? वो तो किसी के पास नहीं होते, वो तो कहीं ऑनलाइन ही पड़े होते। वाज़ेह तौर पे पता है कि आपने खुद लीक किया। और फिर इसके बाद कल मेरी इमरान रियाज खान साहब से बात हो रही थी, शायद इमरान रियाज खान साहब ने इस पर वीलॉग भी किया, मैं उनकी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मैं 2 दिन क्योंकि मसरूफियत इसकी इस तरह की थी कि मैं इमरान भाई का वीलॉग नहीं सुन सका। लेकिन इमरान रियाज खान साहब ये कह रहे थे कि अरशद शरीफ साहब की तस्वीर जब वो जा रहे थे बैरून मुल्क, तो उनकी तस्वीर जिस एंकर ने ट्वीट की थी, बाबर सत्तार साहब का डाटा भी उसी एंकर ने ट्वीट किया। जो इसके अलावा भी जो बनी बनाई खबरें आती हैं, इतनी बड़ी तहरीर आती है, जो बनी बनाई, जो फुल स्टॉप कॉमा भी वो चेंज नहीं करते वो एंकर, उनकी तरफ से करवाया गया। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या भी सुना दूं। मेरे पास मेरे एक दोस्त बैठे थे, और वो अक्सर हमारे यहाँ रिपोर्टर्स में आपस में ये होता है कि जब किसी के पास बड़ी खबर आए ना, तो वो फिर थोड़ा सा रियलाइज़ भी कराता है कि मेरे पास बड़ी खबर है। तो वो मेरे दोस्त मेरे पास बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कहा, लें जी बड़ी खबर आ गई है। बस जो है ना वो बड़ी खबर आ गई है। थोड़ी देर उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया कि मैं आजकल मेरे पास कोई खबर नहीं होती और उनके पास बड़ी खबर है। उन्होंने कहा, लें जी इदारे से मैसेज आया है। उन्होंने मैसेज पढ़ा और उन्होंने कहा, जी इदारे से ये मैसेज आया है कि आपने फलाने इशू पे ये बात करनी है और ये नैरेटिव बनाना है। मैंने कहा अच्छा। साथ ही ज़ाहिर है आपको पता है, ये जो हम ट्विटर इस्तेमाल करने वाले हैं, हम तो ट्विटर से बाहर निकलते ही नहीं है। हर वक्त ट्विटर देख रहे होते हैं, ट्वीट्स देख रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं। मैंने 2-4 मिनट बाद ट्विटर खोला,
میں نے جیسے ہی ٹویٹر کھولا تو ایک خاتون اینکر کا ٹویٹ میری نظر سے گزرا اور اس میں یہ بات مینشن تھی کہ آپ نے اس ایشو پر اس طرح سے بات کرنی اور یہ نیریٹو بنانا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. میں نے اپنے اس دوست کو بتایا, میں نے کہا نہیں جی آپ بڑی ہائپ کریٹ کر رہے تھے اور آپ مجھے احساس کمتری کا شکار کر رہے تھے اور آپ اپنا ریئلائز کرا رہے تھے کہ آپ کے پاس بڑی خبر ہے. وہ محترمہ نے تو ٹویٹ کر دی اور یہ بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے بریکٹ میں کہ یہ آپ نے نیریٹو بنانا ہے اور یہ کرنا ہے اور وداؤٹ ایٹریبیوشن اور یہ ساری چیزیں. اور وہ انہوں نے اسی وقت ہی ٹویٹ کیا تھا جب میں نے دیکھا تھا 1 منٹ ہوا تھا. وہ میرے دوست نے فوراً ان کا ٹویٹ اسکرین شاٹ لیا اور بھیجا کہ جناب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وداؤٹ ایٹریبیوشن یہ نیریٹو بنانا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور یہ بات کرنی ہے. محترمہ نے انہوں نے آگے سے وہ سمائلی بھیجی, وہ جو یوں سر پہ ہاتھ رکھنے والی کہ اوہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے. پھر وہی ہوا, چراغوں میں روشنی نہ رہی. 3.25 منٹ بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ تھا محترمہ کا. تو یہ پتہ سب کو ہے کہ کس کس اکاؤنٹ سے جب ٹویٹ آئے گا تو وہ کس نے انفارمیشن دی ہوگی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ اب کہنا بہت فضول بات ہے کہ کوئی ہیکر ہیں اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, یا پبلک آفس ہولڈر جو ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ پبلک ڈومین میں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے اور پرائم منسٹر کی جو بریفنگ تھی اس میں یہ بتایا گیا پرائم منسٹر کو کہ پبلک آفس ہولڈر, سیاستدان, ججز, سرکاری افسران کی معلومات پبلک ہوتی ہیں. پبلک آفس ہولڈر کی شہریت, سفری اور اثاثوں کی تفصیلات, سفری دستاویزات اور اثاثوں کی تفصیلات عوام کے پاس ہوتی ہیں. یہ معلومات ان پبلک آفس ہولڈرز کے محکموں کے پبلک ریکارڈ کے پاس بھی ہوتی ہیں. یعنی اب انہی کے اوپر یہ ڈال رہے ہیں کہ ان کے اپنے اداروں کے پاس ہوتی ہے, ان ساروں کے پاس ہوتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. سب کو پتہ ہے اور پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ بابر ستار صاحب کا ڈیٹا کس نے لیک کیا, کس کے ذریعے لیک کیا, کس کے ذریعے جاری کیا گیا. یہ ساری باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اب دوسرا جو حکومت اس پہ پلان کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ جیسے ہی یہ پروسیڈنگ شروع ہوگی تو اس پروسیڈنگ کو چیلنج کر دے گی حکومت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس. اور خاص طور پہ اس میں بنیاد بنایا جائے گا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جو کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہے اور جو ان کے حوالے سے, اس میں حکومت یہ موقف سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھے گی کہ کیونکہ ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر کوئی ریفرنس آتا ہے تو اس ریفرنس کی بنیاد پر ریفرنس دائر کرنے والے کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. یہ بیانیہ, یہ موقف اور یہ پوائنٹ لے کے حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس چلی جائے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کس بینچ کے سامنے لگائیں گے, اسی 6 رکنی بینچ کے سامنے لگائیں گے, لیکن وہ تو ابھی کیونکہ منصور علی شاہ صاحب باہر جا رہے ہیں وہ بینچ مکمل نہیں ہوگا. اور کیا کسی نئے بینچ کے سامنے لگائیں گے, کیونکہ اب دیکھیں نا بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ یہ جو 6 رکنی بینچ ہے اس کے حوالے سے کھلے عام یہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر. ہمارے رپورٹر دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4-2 سے فیصلہ آئے گا, یعنی 4 قاضی فائز صاحب کے موقف کے ساتھ جائیں گے ججز, یعنی ایک وہ خود اور 3 اور 2 ججز اگینسٹ آئیں گے. اور 4 کون جائے گا 6 ججز کے معاملے پر جو قاضی فائز صاحب کی سوچ ہے, حکومت جو سوچ رہی ہے اور اسی طرح کی, اس میں قاضی فائز صاحب خود ہیں اور مسرت ہلالی صاحبہ وہ تو کیٹیگوریکل قاضی فائز صاحب کے ساتھ چل رہی ہیں نا. اور اس کی وجہ بھی ہمارے دوست یہ انالیسس کر رہے ہیں اور وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے وہ مسرت ہلالی صاحب قاضی فائز صاحب کے ساتھ جائیں گی, اس لیے نہیں کہ آئین کا معاملہ ہے, قانون کا معاملہ ہے, ان کے حلف کا معاملہ ہے, اس لیے جائیں گی کہ ان کو قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ میں لے کے آئے, تو اس لیے وہ ان کے ساتھ جائیں گی کہ ان کے اوپر احسان ہے قاضی صاحب کا کہ ان کو لے کے آئے تھے, ورنہ وہ تو جو ہے وہ ریٹائر ہو گئی تھی. دوسرا جو معاملہ ہے 2 ججز کا, مندوخیل صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب, ان کے بارے میں انالیسس یہ کیا جا رہا ہے وکلا میں بھی اور جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان میں کہ کیونکہ وہ بلوچستان سے ہیں اور بلوچستان کی روایات ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جاتے ہیں, تو قاضی فائز صاحب ان کے بڑے ہیں تو اس لیے وہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ جائیں گے. یعنی وہ بھی اس لیے نہیں کہ حلف ان کا جو کہتا ہے اس کے مطابق نہیں, آئین اور قانون کے مطابق نہیں, بلکہ اس لیے کہ بس ہماری روایات ہیں بلوچستان والوں کی کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ جاتے ہیں, تو ہمارے بڑے قاضی فیصل صاحب جو سوچ رہے ہیں ہم ان کو کا ساتھ دیں گے. تو یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے. اگر ان 6 ججز کے پاس لگا تو پھر کافی چانسز ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ 4 ججز, پھر اگر جو بات ہو رہی ہے کہ 4 ججز جو ہے وہ قاضی صاحب کے بیانی کے ساتھ ہیں 3 اور, تو یہ 4-2 سے پھر یہ پروسیڈنگ سٹے بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی پلان کیا جا رہا ہے کہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ لے جایا جائے. باقی اس وقت جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ چھاپے جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں پورے پاکستان میں, خاص طور پہ پنجاب میں, اسلام آباد میں, اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں بلکہ ویڈیو بھی آ گئی ہے جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے. نعیم اختر پنجوتا صاحب جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں, ان کے گھر توڑ پھوڑ کی گئی ہے. حالانکہ سب کو پتہ ہے وہ اسلام آباد ہیں, ان کا نمبر بھی آن ہے. کل رات کو ایک ٹاک شو میں بیٹھے تھے, سارا کچھ پتہ تھا, لیکن اس کے باوجود ان کے گھر پہ گئے لوگ اور ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے. ظاہر ہے اس کا مقصد ان کو ہراساں کرنا ہے, خوف پھیلانا ہے, لیکن نعیم اختر پنجوتا نے بہت سخت اس کے اوپر رد عمل دیا اور بہت سخت ٹویٹ کیا ہے. عامر مغل صاحب جو ہیں اسلام آباد میں, ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, پولیس گئی ہے, اور احتشام عباسی صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ کافی
پولیس جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں ایکٹیو ہے، چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، اور کہ آج جو ہے وہ اسلام آباد میں اور پنجاب میں لوگ نہ نکلیں۔ اب یہ تو آج کا دن بتائے گا، لیکن یہ جو چھاپے ہیں اس سے میسج تو پی ٹی آئی کا کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، اور پریس کانفرنس وہی ہے جو ہو گئی ہے، پی ٹی آئی نے بہت سخت کر دی ہے، اور سوشل میڈیا پہ سخت تنقید بھی جاری ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ آج کا دن اب اہم ہے کہ آج پتہ چلے گا کہ جو یہ بینچ بنے ہیں دو، یہ آج ہی سماعت کرتے ہیں، یا یہ بینچز جو ہیں یہ سوموار کی کوئی تاریخ آتی ہے یا کل جمعے کی تاریخ آتی ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اور آج آپ نے کسی نے اگر کسی کی برتھ ڈے ہے، آپ نے کوئی کیک نہیں کاٹنا، آج کوئی آپ نے کوئی ایسے کلر نہیں پہننے جو مطلب جو خوشی کے دن پہنے جاتے ہیں، کوئی آپ نے بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننے، کوئی آپ نے کوئی میک اپ شیک اپ یہ وہ کوئی اس طرح کی جو بھی کوئی خوشی یا خوشی کے ایکسپریشنز کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، ورنہ پھر نہ کہیے گا کہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا۔ کوئی کسی طرح کی خوشی کوئی مطلب اس طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے یہ اظہار ہو کہ آپ آج خوش ہیں۔ تو آج آپ نے میری طرح بلیک سوٹ پہننا ہے اور آپ نے سوگوار سا رہنا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، کرم کرے، اور پاکستان میں حالات بہتری کی طرف جائیں، نہ کہ اس طرف جائیں جس طرف یہ تنزلی کی طرف، پسپائی کی طرف، پستی کی طرف مسلسل ہمارا ملک جاتا جا رہا ہے، اور احساس کسی کو نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ کسی اور ہی کھیل میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ بہت شکریہ۔